अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 17वां पारा सूरह अल हज की आयत नंबर 19 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल हज आयत नंबर 19। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ानी खस्मानी निख्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबन मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। अब अल्लाह पाक दो ग्रोहों का ज़िक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह ने ईमान वालों को और ना ईमान लाने वालों को अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर दिया। अब उसमें कोई शिरक करने वाला है, उसमें कोई नबियों के इनकार करने वाला है। वो जितने भी अल्लाह पाक ने पीछे फ़िरके गिनाए, यहूदी, ईसाई, नसरानी जो भी है, उनमें से वो लोग जो नबी की बात मानने वाले हैं, और एक वो ग्रोह बना दिया अल्लाह ने जो नबी की बात का इनकार करने वाले हैं। अब इसमें कम दर्जे के मुसलमान भी, बड़े दर्जे के मुसलमान भी सब, और इसी तरह शिद्दत के कुफ़र करने वाले भी और कम कुफ़र करने वाले सब, अल्लाह पाक ने इनको दो ग्रोहों में तकसीम करके इनके बारे में बता दिया कि रब के हुजूर इनका फ़ैसला किस बुनियाद पे होगा। अल्लाह ताला ने किसी का नाम भी नहीं लिया। कोई बराए नाम मुसलमान हो के भी इतना गुनहगार हो सकता है, जैसे कोई लोगों का हक मारते हैं, कत्ल कर देते हैं, चोरियां करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन ज़ाहिरन तो वो मुसलमान ही होते हैं। उनका हुजूर जो फ़ैसला है वो रब के हुजूर होगा कि क्या उनके साथ मामलात होने हैं। लेकिन ईमान वाले को एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज या एक बहुत बड़ी सहूलत है कि जब भी उसको एहसास हो जाए वो तौबा करे तो उसको ये तौफीक होती है, अल्लाह उसको माफ़ कर लेता है जितने खुलूस से वो तौबा करता है। लेकिन जो ईमान वाला नहीं है वो तो सबसे पहले ईमान लाएगा, फिर उसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुलेगा, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलेगा। उससे पहले उसकी तौबा या कोई ऐसी चीज़, अपने गुनाहों को छोड़ देना, वो उसके लिए कोई मानी नहीं रखता। पुराने उसके तब धुलते हैं जब वो कलमा तौहीद को पढ़ लेता है, तजदीद ईमान कर लेता है या ईमान लेके आता है। तो अब देखें अल्लाह ताला इन दोनों ग्रोहों के साथ जो क़यामत वाले दिन सलूक होना है उसके बारे में फरमा रहे हैं। हाज़ाने, ये दो ग्रोह हैं, दो फरीक हैं। खस्मानी, जो झगड़ा करते हैं, अख्तसमू, झगड़ते हैं, यानी ये दोनों ग्रोह झगड़ने वाले हैं एक दूसरे के साथ। किस बारे में झगड़ते हैं? फ़ी रब्बिहिम, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में और अल्लाह की सिफ़ात के बारे में आपस में ये झगड़ा करते हैं, झगड़ते हैं। एक रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता और दूसरा रब की ज़ात और सिफ़ात में मखलूक को भी शरीक ठहराता है। तो इस बात पे इनका आपस में बहस, तमहीस और झगड़ा होता है इस बात पे। क्यों? कि एक तौहीद का कायल है और एक 360 खुदाओं का, कोई दो खुदाओं का, कोई मखलूक के अंदर किसी से रिज़्क तलाश कर रहा है, किसी से औलाद तलाश कर रहा है, किसी से माल तलाश कर रहा है, किसी से जन्नत का तालिब है, किसी से जहन्नम से छुटकारा हासिल करता है। और असल जो ज़ात इन सारी चीज़ों को देने वाली है उसकी तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं है। वो समझता है कि बग़ैर सिफारिश के मेरा काम नहीं चलने वाला। तो अल्लाह फरमाते हैं ये दो ग्रोहों में तकसीम हो गए हैं। और अल्लाह के बारे में जैसे मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, वो हड्डियाँ ला के बूरा ऐसे फूंक से उड़ा के कहते थे, बताएं आप ये किसकी हड्डियाँ थी और अल्लाह इनको कैसे ज़िंदा करेगा। उनको अपने रब की अज़मत पे और शान का पता ही नहीं था। इस कुरान को पढ़ते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठते बैठते, आपकी तालीम सीरत को पढ़ते तो फिर समझ आ जाती कि अल्लाह की ज़ात है क्या, अल्लाह की शान क्या है और अज़मत क्या है और अल्लाह की ताकत क्या है। फ़ल्लज़ीना काफ़रू, अल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों में, दो ग्रोह में, एक वो है जो हक़ का इनकार कर रहा है, जो अल्लाह का नाफरमान है, जो हकीकत से रूह गर्दां हो रहा है अपने तकब्बर की वजह से, अपने ज़िद की वजह से, अपने अनाद की वजह से, तालीम और इल्म और दलीद की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि अपनी उस किसी ज़ाती हैसियत में अपने आप को बड़ा समझता है या कहता है कि हम तो दुनिया के बड़े कामयाब तरीन लोग हैं, हमें अपनी ज़िंदगी और रविश बदलने की ज़रूरत नहीं है वरना हमारी कामयाबी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इस कुरान को नहीं मानते। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग जो हक़ का इनकार करने वाले हैं, क़ुत्तिअत लहुम सियाबन, काट दिए गए हैं, यानी उनके नाप के मुताबिक काट दिए गए हैं, सियाबन उनके कपड़े, मिन नार आग के, आग के उनके, जैसे ये इंसान लिबास पहनता है इस तरीके से लिबास उनका आग से तैयार हो गया।
لباس جب انسان پہنتے ہے تو وہ جسم کے ہر حصے تک پہنچتا ہے، ہر حصے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگتا ہے۔ ایسی ہی آگ ہوگی کہ وہ ایسے نہیں ہوتا آگ میں جلا دیے جائیں گے اور شاید کوئی حصہ ایسا ہوگا جہاں پہ سیک نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر جگہ پہ جیسے لباس پہنچتا ہے تو یہ لباس ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ سزا کوئی دور نہیں ہے، یہ سزا بالکل نزدیک آنے والی ہے۔ آج دیکھیں انسان دنیا میں، ہم بھی سارے کے سارے کتنے اپنے کپڑوں کے معاملے میں ہم ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ لینے سے پہلے چیک کرتے ہیں، اس کے برانڈ کو چیک کرتے ہیں، پھر جب خرید لیتے ہیں کوالٹی کو چیک کرنے کے بعد پھر اس کے بعد درزی پسند کے ہوتے ہیں، فلاں سے سلوانا ہے، وہ خراب کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس سے پھر کتنے برانڈ ہم کانشیس ہوتے ہیں، پھر درزی سے ہم سلواتے ہیں، اور اس کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہو ہمارا کپڑا، اور بہترین اور دیکھنے والے کو بھلا لگے، اور وہ جتنا قیمتی سے قیمتی لباس اور اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس لباس کی، اور پھر جب پہن لیتے ہیں ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس میں کوئی سلوٹ نہ لگ جائے، یا اس میں کوئی اور ایسا مسئلہ نہ آ جائے کہ دیکھنے میں یہ خراب لگے، اس کی ہماری استری نہ خراب ہو جائے، کہیں پہ یہ گندہ نہ ہو جائے، اس پہ کوئی داغ نہ لگ جائے۔ لیکن آج ہم ایمان والے بھی اس لباس کو بھولے بیٹھے ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے، قرآن سے دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے والے، اللہ کی توحید پہ نہ ایمان لانے، ان کے لیے یہ تیار پڑا ہوا ہے۔ ہمیں اس لباس کی فکر کرنی چاہیے جس کے لباس کی فکر ہم نے چھوڑ دی ہے، اور جس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اس کی فکر میں غرقاں ہو رہے ہیں کہ پہننے کے بعد بھی 100 دفعہ جب تک آئینہ نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہماری تسلی نہیں ہوتی، اور پھر جا کے ہم کہیں نکلتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو جب رب کے حضور پیش ہونا ہے اور ساری کی ساری اس وقت مخلوقات اولین سے لے کر آخرین تک ہوگی، وہاں جن کے لیے لباس تیار ہے، تو آج ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کے لباس کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے جتنی ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اس لباس بالکل پورا ان کے ناپ کے مطابق تیار کر کے تو کام ختم نہیں ہوا، مزید ان کے لیے عذاب ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ دنیا کا ابلتا ہوا پانی سے وہ کہیں زیادہ ہے، کیونکہ جہنم کی آگ بڑی تیز ہے، اس آگ پہ کھولایا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، یعنی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اور یہ دنیا کا پانی نہیں ہے کہ جو آگ کو ٹھنڈا کر دے، یہ میرے رب کے حکم سے اس کے اندر یہ خاصیت ہے، وہاں یہ خاصیت ختم ہو جائے گی۔ پانی گرے گا، اس کی جلن الگ ہوگی، اس کی تکلیف الگ ہوگی، اور جو لباس پہنا ہوا ہوگا اس کی تکلیف الگ ہوگی، دونوں تکلیفیں ہوں گی۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ یسحر بہ، اور گلا دے گا، بالکل گل جائے گا، بھی ساتھ اس گرم پانی کو ابلتے ہوئے پانے کے، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، وجلود، اور ان کی کھالیں۔ یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ پڑے گا سر میں، سر سے جب نیچے آئے گا، سر سے گلاتا گلاتا پیٹ کو گلائے گا، انتڑیاں ساری باہر آ جائیں گی، وہ بھی گل جائیں گی، اور پوری کی پوری کھال جل جائے گی۔ یعنی یہ مزید عذاب ہے کہ ایک تو آگ کا لباس پہنایا جائے گا اس کے ناپ کے مطابق، سروں کے اوپر کھولتا ہوا یہ پانی ڈالا جائے گا، اور کھولتے ہوئے پانی کو میرے رب فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا کہ وہ ان کو بالکل گلاتا ہوا۔ دنیا میں دیکھیں گوشت گلانا تو اس کے لیے پریشر کوکر اور کیا کیا کتنی دیر لگ جاتی ہے، لیکن اس پانی کے ساتھ جیسے پڑے گا یہ اتنا سخت پانی ہوگا کہ انسان گلتا ہوا چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر بنے گا، پھر لباس پہنے گا، پھر پانی ڈالا جائے گا، سارے کے سارے۔ تو آج دیکھیں پانی، اس پانی کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ دنیا کے مشروبات ذائقے دار، ٹھنڈے، مختلف ذائقوں والے، ان کی ہمیں بہت فکر ہوتی ہے اپنی زبان کی لذت کے لیے، لیکن یہ پانی جس سے میرا رب قرآن کے ذریعے سے ڈرا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات کے ذریعے سے ڈرا رہا ہے، اس سے ہم بالکل غافل ہیں۔ اللہ یہ یاد کروا رہا ہے کہ یہ پانی، یہ ذائقے، یہ ساری چیزیں، انسان اس پہ نہ گم ہو کے رہ جا، اس پانی کو یاد کر جو اتنا سخت پانی ہے۔ ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا، مزید عذاب میں، وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ان کے واسطے، وَلَهُمْ، ان سب کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے، مقامع، مارنے والے ہتھوڑے، گرز ہوں گے، من حدید، لوہے کے گرز ہوں گے جو اوپر سے مارے جائیں گے۔ اور ان گرز کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے
کہ جن ہتھوڑوں سے ان دوزخیوں کی ٹھکائی ہونی ہے وہ اگر دنیا میں ایک آ جائے تو اس کو پورے انسان مل کے اور جن مل کے اس کو اٹھا نہیں سکتے، اتنا وزنی ہوگا وہ۔ اور اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب یہ مارنے والے، ہتھوڑے مارنے والے، آپ اندازہ کریں کتنے طاقتور ہوں گے، نہ انہوں نے تھکنا ہے اور نہ انہوں نے رکنا ہے، یہ کام جاری ہو جانا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک میرا رب چاہے گا یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو دنیا میں اگر وہ آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور دنیا والے اٹھا نہیں سکتے، تو جب ان کو پڑے گا جہنمیوں کو تو ان کا جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ تکلیف الگ، یعنی ایک انسان اللہ کا نافرمان، قرآن سے دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور، اللہ فرماتے ہیں آگ کا اپنے ناپ کا لباس پہنے گا، اس کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی اتنا کھولتا ہوا ڈالا جائے گا کہ وہ اس سے سارے کا سارا گل جائے گا پاؤں تک، اور اوپر سے اس کو یہ لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ، گرز کے ساتھ مار پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غساق جہنمیوں کی غذا ہے، زقوم اور غساق، اس کا اگر ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری انسانیت فوت ہو جائے، پورے انسان مر جائے اس کی بدبو سے، زندہ نہیں رہ سکتے، وہ ان کو وہاں پہ پلایا جائے گا۔ تو اب آج انسان کے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس قرآن کی طرف خود بھی متوجہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی متوجہ کریں، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ آنے والا وقت بڑا سخت ہے، میرے رب کی باتیں سچی باتیں ہیں، میرے رب کی باتیں حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں، باقی سب ہمارے خیالات ہیں، ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ تو چاہتے ہیں ہم ناکام ہو جائیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔